وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. او لوگوں تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم کل کیا کرو گے. یہ جو رات تم نے چارپائی پہ لیٹے ہو، یہ جو تمہاری آنکھ لگی ہے، تمہیں اس کا نہیں پتا کہ یہ دنیا میں کھلے گی یا قبر میں کھلے گی. یہ جو تم گھر سے نکلے ہو، تمہیں پتا ہے تم واپس آؤ گے یا جنازہ آئے گا. تم یہ جو نوالے کھا رہے ہو، پتا ہے تمہیں یہ تمہارے آخری ہوں گے یا بعد میں بھی نصیب ہوں گے. پیارو، ایک وقت آئے گا جب کوئی رات ہوگی جو آخری بنے گی، کوئی نوالا ہوگا جو آخری بنے گا، کوئی ملاقات ہوگی جو آخری بنے گی. مگر کون سی رات، کون سا دن، کون سا نوالا، کون سی ملاقات، کون سا گھر سے آنا اور جانا آخری ہوگا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. تمہیں پتہ ہی نہیں تم مرو گے کہاں، کون سی زمین تمہاری آخری سانس کی زمین بنے گی تمہیں نہیں پتا. وہ اللہ جانتا ہے وہ کون سی زمین ہے. وہ روڈ ہوگا، وہ کھیت ہوگا، گھر کی چارپائی ہوگی یا ہاسپٹل کا بیڈ ہوگا، وہ ہوائی جہاز ہوگا یا وہ کعبے کا صحن ہوگا یا نبی کے روزے کی جالیوں کا سامنا ہوگا. یہ تمہیں کسی کو نہیں پتا. ابھی چند مہینے پہلے کاشی پور آنگا کے ہمارے ایک دوست کے والد اور فیض اللہ نگر کے ہمارے ایک بہت عزیز عمرے کے لیے گئے. دونوں میرے پاس آئے، میں نے ان کو عمرہ سکھایا، بتایا، اور دونوں یہاں سے روانہ ہو گئے. دہلی ایئرپورٹ سے فون آ گیا، مولانا احرام کی چادریں باندھ رہے ہیں ہم، کیا پڑھنا ہے، کیسے باندھنا ہے. بتایا ایسے ایسے باندھو. اور ہم نے بھی کہا اللہ کے بندو، تم اللہ کے گھر کے مہمان ہو، ہمارے لیے بھی دعا کرنا. بڑے خوش ہوئے، بولانا ضرور کریں گے ہم. پھر میں نے ان سے کہا اچھا جا رہے ہو، دونوں بوڑھے ہو، مکہ مکرمہ جا کر 1-2 گھنٹے سو جانا، ایک دم عمرے کو مت جانا، تھک جاؤ گے سفر میں. عمرہ ذرا مزہ لے کر کے کرو گے، چستی کے ساتھ کرو گے. وہ اللہ کے گھر کا طواف ہوگا، وہ اللہ کے گھر کی حاضری ہوگی، تھکان کے ساتھ ہوگی تو مزہ نہ آئے گا. اس لیے آرام کر کے کر لینا. اب یہ گئے اور مکہ مکرمہ ہوٹل پہ پہنچے، اپنے کمرے میں پہنچے، سوئے. 2.5 گھنٹے کے بعد فیض اللہ نگر والوں نے جب کاشی پور آنگا والوں کو جگایا، وہ تھے ہی نہیں، وہ تو نکل چکے تھے. کون جانتا ہے کہاں مرے. پرانی باتیں نہیں سنانے آیا ہوں، وہ جو مشاہدات ہیں وہ بتا رہا ہوں. کون سوچ سکتا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ جو 2 دن پہلے ہندوستان میں ہے اور رات کو یہاں سے ہوائی جہاز میں بیٹھ رہا ہے، مکہ مکرمہ پہنچے گا اور احرام کی حالت میں اللہ تعالی مقدس سرزمین پر حرم مکی کے حدود میں اس کی روح قبض کرے گا. یا وہ ہمارا ایک چچا زاد بھائی تھا، جنوری کا مہینہ تھا، مراد آباد جا رہا تھا. بچپن سے میں اور وہ ساتھ پڑھے کھیلے تھے. اچانک خبر آئی کہ رات میں مراد آباد سے آتے ہوئے عشاء کے ٹائم پہ اسے ٹرک نے ٹکر مار دی اور وہ انتقال کر گیا. منڈا پانڈے کے پاس کس کو پتا ہے کہ کون حرم میں اور کون روڈ پہ؟ کسی کو ہے پتا؟ یوں ہی امیدیں لیے پھر رہے ہو جینے کی، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. ارے پل بھر کا جس کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں، وہ امیدوں کے محرم بنائے پھرتا ہے. عزیزو، بہت دل سے کہتا ہوں، جیو، خوب جیو، مگر اس جلسے سے یہ بات دل پہ لکھ کر کے لے کے جانا، جینا اس لیے کہ موت اچھی ہو. وہ زندگی ہے جس کا اختتام اچھی موت اور حسن خاتمہ پر ہو رہا. زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو، یہ زندگی. اب یہ موت چھپروں میں ملے، بنگلوں میں ملے، محلات میں ملے، کھرپوں میں ملے یا اچھی کمپنیوں میں ملے،
تم جہاں ہو وہاں اچھی موت کے لیے جینا، اچھے جینے کے لیے جینا کوئی کمال نہیں۔ اگر چاہتے ہو اچھی موت، اچھی زندگی، اچھی قبر، اچھا حشر، قیامت میں نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر، اللہ کے عرش کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور سایہ، چاہتے ہو جنت میں جانا تو میں آپ کو وہ 7 کام بتا کے جاؤں گا کہ جن چیزوں پہ 7 باتوں پہ اگر عمل کر لیا، خدا کی قسم یہ دنیا بھی اچھی ہوگی، موت بھی اچھی ہوگی، قبر بھی بہت اچھی ہوگی، قیامت بھی ہمارے لیے عافیت کا سبب بن جائے گی، اور میدان محشر میں جہاں ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ فرمایا رب نے قرآن میں اس دن کا عالم تو یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ باپ اور ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے تڑپتے تھے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ماں وہ دولت ہے، ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ ذات ہے کہ اگر ماں سے کوئی یہ کہے کہ تو اپنے جسم کی رگوں کو کاٹ کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کے دے دے، تیرے بچے کی زندگی کا سوال ہے، یقیناً ماں وہ ہے جو اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر اپنی اولاد کی حفاظت کرے گی۔ ماں ہی وہ ہے جو دنیا میں تیرے اور میرے پاخانے کی بدبو سے کبھی نہیں بھاگتی۔ ماں وہ ہے کہ جو کبھی اپنی تھکان کو تیرے رونے کے سامنے نہیں لاتی، وہ تجھے گودوں میں اٹھا لیتی ہے۔ کتنی پیاری ہے ماں، جن کی چلی گئی بس ان سے پوچھو کیا ہے ماں۔ بھائیو، یہ ماں بھی قیامت میں ہاتھ کھڑے کر دے گی اور کہے گی نا، آج اپنا اپنا، آج کوئی کسی کا نہیں، آج سب کو اپنا حساب دینا ہے۔ وہ بھائی جو بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلتے کودتے تھے، وہ دوست و احباب، وہ بچے اور بچیاں، وہ بیوی اور بیوی کا شوہر اور شوہر کی بیوی، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے کو دیکھ رہا ہوگا، اور حال یہ ہوگا کہ وہ دن اتنا بھیانک ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، لوگ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ ننگے بدن ہوں گے، بدن پہ اتنا سا کپڑے کا چیتھڑا بھی نہ ہوگا، ننگے سر اور ننگے پیر ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا آقا، جب لوگ سبھی ننگے ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، تو کیا بے پردگی نہ ہوگی؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آقا نے فرمایا عائشہ، معاملہ اتنا بھیانک، اتنا سنگین اور اتنا خطرناک ہوگا کہ دوسرے کو دیکھنا تو دور، انسان اپنے آپ کو ہی دیکھنا بھول جائے گا، اور حالت یہ ہوگی مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب ان کے چہرے ایک بار اس طرف اٹھ جائیں گے اور نگاہیں یہ اٹھ جائیں گی تو یوں ہی گڑھ جائیں گی، اور وہ یوں اپنی پتلیوں کو گھما بھی نہ سکے گی۔ اور دلوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے دل ہولے کھا رہا ہوگا، اب پھٹا، اب نکلا، اب دم آیا، اور صورت حال یہ ہوگی کہ یہ سورج چند میٹر کے فاصلے پہ آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین ایسے پگھل رہی ہوگی جیسے تانبے کو بھٹی میں پگھلا دیا جائے، اور اس تپش کی وجہ سے لوگوں کا جو پسینہ بہے گا، کسی کا ٹخنوں تک،
کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کولہوں تک، کسی کا کاندھوں تک، اور کوئی پورا کا پورا اپنے ہی بہے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. جس کے جیسے نااعمال، جس کے جیسے کارنامے، ویسے ہی اس کا حال اس کے پسینے سے ہو رہا ہوگا. میرے پیارو، حالت اتنی عجیب ہوگی کہ اس کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ اگر لوگوں کا بس ہوتا تو اپنے گلے کاٹ کے ہمیشہ کی موت قبول کر لیتے، مگر یہ ممکن نہیں ہوگا. اے مسلمانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اگر چاہتے ہو کہ قیامت میں اس ہولناکی سے تمہاری حفاظت ہو، اس گرمی سے تم بچ سکو، اس مصیبت سے نجات پا سکو، اور تمہیں بجائے گرمی کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں والی جگہ ملے، وہ مقام ملے کہ جہاں دھوپ کی کرنیں بھی نہ پہنچیں، سایہ ہو، ساری دنیا تڑپ رہی ہو، مگر تم میں سے اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں، تو میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 کام کرنے والے لوگ، وہ 7 لوگ جو ان 7 کاموں کو اپنی اپنی زندگی میں داخل کریں گے، یہ جب قیامت میں آئیں گے تو اللہ ان کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا. نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ ان 7 کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. ہم کرتے ہیں بھائی سب نیت کر لو میرے پیارو، بہت دیر ہو رہی ہے اب زندگی میں. فرمایا نمبر 1 الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ اور حاکم. حاکم نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، واجبات و فرائض کا ادا کرنے والا بھی ہو، خیرات اور صدقات اور رعایا پہ لٹانے والا بھی ہو، خوب رفاہی کام کرنے والا بھی ہو. مگر یہ حاکم کی وہ صفت ہے انصاف. اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جب حاکم انصاف کرتا ہے، یہ سارے اعمال اپنی جگہ، اللہ اس کے اس عمل کو اتنا اونچا اٹھا دے گا کہ اس انصاف کی برکت سے رب تعالی انصاف کرنے والے حاکم کو قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اب ہم اور آپ حاکم تو ہیں نہیں، ہے نا؟ حاکم تو نہیں ہیں. ارے بھائی، ہر آدمی اپنے گھر کا حاکم. جن لوگوں پہ اس کا امر چلتا ہو، جن لوگوں جو پر اس کی بات چلتی ہو، دنیا کے معاملات میں جو اس کے کہنے سے جاتے آتے ہوں، وہ ان کا حاکم ہے. کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے. اگر ہم اپنے گھر میں انصاف کریں، شوہر ہیں تو بیویوں کے ساتھ، بیویاں ہیں تو شوہروں کے ساتھ، ماں باپ ہیں تو اولاد کے ساتھ، اولاد ہے تو ماں باپ کے ساتھ، بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ، پڑوسی ہے تو پڑوسی کے ساتھ. وہ پڑوسی گھر کا ہو، دکان کا ہو، کھیت کا ہو، سفر کا ہو، انصاف کرنے والے بنو. اگر تم انصاف کرو گے 2 انعام ملیں گے. ایک قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا، اور دوسرا جو دھرتی پہ انصاف کرے گا اللہ اس کی مدد کا ذمہ لیتا ہے، پھر دنیا میں اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. اللہ نے تو حکم دیا قرآن میں، سب کے لیے کہا ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم انصاف کرو. اور اللہ نے ایک جگہ تو بڑی عجیب انداز میں بات بیان فرمائی اس کو لے کر. فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو نازل کیا. جانتے ہو کیوں؟ اللہ کہتا ہم نے نبیوں کو کیوں بھیجا، رسولوں کو کیوں بھیجا، پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟
قرآن کو کیوں اتارا پتہ ہے تمہیں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں۔ آج ہم یہ تو چاہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ انصاف کریں، مگر سچ بتاؤ ہم نے لوگوں کے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے؟ کیا یہ بے ایمانی نہیں کہ ہم دوسروں سے تو اپنا حق پورا وصول کریں، لیکن جب دینے کا وقت آئے تو ٹال مٹول کریں؟ یہ انصاف ہے؟ بتاؤ صحیح۔ اپنا لیں ناپ کر تو پورا، اور جب دوسرے کا دیں تو ڈنڈی مار لیں، یہ انصاف؟ دوسرے کا ہم پہ، ہمارا کسی پہ قرض آ رہا ہو ادھم مچا دیں، اور ہم پہ کسی کا قرض آ رہا ہو تو ہم اس کا سانس بھی نہ لیں۔ ہمارے کھیت میں اگر مینڈ ٹوٹ جائے، لہلہا کی فصل میں پانی آ جائے تو کوہرام مچ گیا، اور ہمارے ٹریکٹروں سے اور ہماری ہیروں سے کسی کی فصل کتنی غریب کی خراب ہو جائے، وہ کمزور ہے بول نہ سکا، تو یہ انصاف ہو گیا؟ کیسا ہے یہ ہمارا آپ کا معاملہ؟ سچ کہتا ہوں مسلمانوں، ہم نے اور آپ نے سب سے زیادہ انصاف کا گلا گھوٹا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حکومت انصاف نہیں کرتی۔ مجھے یہ بڑا شکوہ ہے کہ یہ بات کہنے والے حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ مسلمانوں، تمہارے گھر میں اور کھیت میں اور دکان میں انصاف کرنے سے تمہیں روکنے کے لیے حکومت کا کون سا قانون ہے؟ کوئی ہے؟ تم سچ بولو گے اور انصاف کرو گے، کوئی پکڑ لے جائے گا، ایف آئی آر ہوگی، مقدمہ ہوگا۔ اب بتاؤ جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہ کریں اور کہیں کہ دنیا انصاف نہیں کر سکتی، تو ایک حدیث سنو۔ اور آج یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اور یہاں بیٹھا ہوا یہ مجمع، میں صاف کر رہا ہوں مطلب بالکل، میرے آقا نے بالکل وضاحت کر دی ہے، اعمالکم اعمالکم، جیسے تم ہو اللہ ویسے ہی تم پہ حاکم مسلط کرے گا۔ بالکل کلیئر ہے معاملہ۔ تم انصاف کرو گے، حاکم انصاف ور، تم امانت دار بنو گے، حاکم امانت دار، تم غیرت مند بنو گے، حاکم غیرت مند۔ یہ رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا نکلا ہوا فیصلہ ہے، اس زبان صداقت کا نکلا ہوا بول ہے جو اٹل ہے، جیسے تم رہو گے حاکم ویسے ہی آئیں گے۔ میں ایک بات پوچھوں آپ سے، جواب کسی کے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس، مگر سوال ہے اور بڑی کڑوی سچائی ہے، ہم مسلمانوں کو برباد غیروں نے زیادہ کیا ہے یا اپنوں نے؟ مقدمے آپس میں زیادہ ہیں یا غیروں سے؟ لڑائیاں آپس کی زیادہ ہیں یا غیروں کی؟ سچ بتاؤ، بالکل دل سے سوچو، کہاں کھڑے ہو گئے ہم؟ مسلمانوں کی بڑی تعداد صرف بے ایمانی کے لیے مقدمے کرتی ہے، اور مقدموں میں اپنی حلال اور پیور آمدنی وکیلوں کو، کوتوالوں کو، تھانوں کو پیسہ دیتی ہے کہ یہ ہمارا مخالف ہے، دبا دو، غلط اور ناجائز مقدمہ لکھ دو۔ اب بتاؤ اس صورتحال میں، کھیڑے والوں یقیناً تم بہت محبت کرتے ہو مجھ سے، بلکہ میں پورے ضلع سے کہتا ہوں، جتنی محبت آپ نے مجھے میری کم عمری میں دی ہے، مجھے یاد نہیں اس ضلع نے کسی عالم کو اتنی محبت دی، مگر جتنی محبت تمہاری ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس سے ڈبل میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں۔ میں نے اپنا چین و سکون، آرام عیش سب ختم کر دیا، اس لیے تاکہ اپنا دل نکال کے سب کے سامنے رکھوں اور کہوں میں عہدوں سے الگ ہو گیا، اور اس میں کوئی میری تعریف نہیں ہے کہ میں نے بڑا کام کیا، عہدے میرے سر کا بوجھ بنتے تھے، میں چاہتا تھا کہ میں کھل کر کے کام کروں، اس لیے میں آپ کی محبتوں کا قرض ادا کرنے کے واسطے بھاگا پھرتا ہوں۔ پیارو، انصاف کرنے والے بنو، تمہارے میرے سوچنے سے، کہنے سے، بولنے سے کوئی انصاف اور حاکم نہیں آئے گا۔
ہم منصف بنیں گے، ہم انصاف کریں گے، اللہ رب العزت غیب سے مدد کرے گا۔ مالک تو وہی ہے دنیا کا، قلوب کا مالک وہی ہے۔ تم کیوں پریشان ہو؟ تم بدلو۔ کیا بتا اللہ آج بھی عمر ابن خطاب پیدا کر دے، بڑی بات ہے اس کے لیے۔ جو کہتا مٹا ڈالیں گے، جو کہتا ہے برباد کر دیں گے، جو کہتا ہے یہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے، اس کا دل کسی اور کے قبضے میں ہے، اس کا دل کا مالک اللہ نہیں ہے۔ عمر بھی تو یہی کہہ کر کے نکلے تھے، آج محمد کا خاتمہ کر دیں گے ہم، یہی کہہ کر کے عمر نکلے تھے۔ اگر آج کے یہ کہتے ہیں تم تو بنو، کیا بتا اللہ انہی میں سے کئی عمر بنا دے، کوئی بعید نہیں۔ اور میرا تو جی کہتا ہے یہ کہ ان قریب اللہ کسی بہت بڑے چہرے کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ، اور ایک نیا سویرا طلوع ہوگا۔ دیکھنا یہ ہوگا میرا اور آپ کا کردار اس وقت کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پہلی بات ہے، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں کامیابی، اچھی موت، اچھی قبر، اچھا حشر، جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو انصاف کرنے والے بنو۔ اور دیکھو انصاف سب کے لیے الگ الگ درجے کا ہوگا، ایسا نہیں ہے کوئی ایک ہی اصول سب کے لیے ہو۔ بھئی کوئی مزدور ہے، کوئی مالک ہے، کوئی کمپنی کا مالک، کوئی اس میں ملازم، کوئی الگ کوئی الگ، ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ علماء سے رابطہ کرو۔ آج یہودیوں نے اور ان کی ذیلی تنظیموں نے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا چلایا